دادو تو آج بہت خوش ہیں۔ نمرا نے ناشتے کی میز پر بیٹھے بیٹھے کاشانہ بیگم کے چہرے کی رونق کو دیکھتے ہوئے چہک کر کہا، ہاں بھائی، کیوں خوش نہیں ہوں گی؟ اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کو اور اس کی اولاد کو دیکھوں گی۔ آغا جی کے گزرنے کے بعد وہ تو یوں گیا کہ پھر پلٹا ہی نہیں، بی جان نے پرمسرت لہجے میں بیٹے کو یاد کرتے کہا، لیکن گئے دنوں کو یاد کر کے آنکھوں کے کناروں پر نمی سی آن ٹھہری۔ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے گیا تھا بی جان، کسی نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ بلکہ یاد نہیں آپ کو کیسے ایک عورت کے لیے وہ آغا جان کے فیصلے سے بغاوت کر کے گیا تھا؟ نوریز خان نے بات کے آخر میں غصے سے جبڑے بھینچے، جیسے انہیں آج بھی وہ منظر یاد تھا۔ بس نوریز، پرانی باتیں بھول جاؤ، تم جانتے ہو کہ اب اس کی بیوی حیات نہیں ہے، سو اس کی بیٹی کو اور اس سے ہماری ضرورت ہے اور ہم دل سے انہیں ویلکم کریں گے اور اپنائیں گے۔ کوئی پرانی یادوں کی راہ کو نہیں کریدے گا۔ نوریز کی بات سن کر بی جان کا لہجہ ناگہاں تلخ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ اب سب گزشتہ باتوں کو بھول کر آنے والوں کو اپنی فیملی کا حصہ مانیں، اور شہویز تھا بھی تو ان کی فیملی کا حصہ ہی، بی جان اور آغا جان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا، جو سالوں پہلے ان کے ایک فیصلے سے بغاوت کرتا اپنوں کو کیا اس ملک کو ہی چھوڑ گیا تھا۔ آغا جان اور بی جان کی 3 اولادیں تھیں اور تینوں ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ارباز خان، چھوٹے بیٹے نوریز خان اور سب سے چھوٹے بیٹے شہویز خان تھے۔ لیکن حویلی میں ان کے ساتھ آغا جان کے مرحوم بھائی کی بیٹی بھی تھی، جن کو انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا۔ مہناز، جسے سب پیار سے نازو ہی کہتے تھے، وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا اور وہ چھوٹی بچی معجزاتی طور پر بچ گئی۔ پھر بی جان نے ہی اس کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کے بھی خوب ناز نخرے اٹھائے، اور یوں وقت پر لگا کے اڑا تو تینوں بچے بڑے ہو گئے۔ لیکن بچپن سے جوانی کا سفر طے کرتے ہوئے نازو کا جھکاؤ ہمیشہ شہویز کی طرف ہوتا تھا۔ وہ من ہی من میں اسے پسند کرنے لگی تھی، اور جب شہویز نے شہر جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی بات کی تو سب سے زیادہ اداس بی جان اور نازو ہی ہوئی تھیں۔ مگر دوسری طرف شہویز اسے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا۔ وہ یکسر اس کے جذبوں سے انجان تھا، جیسے نازو اس بات سے بے خبر تھی کہ شہویز کا بڑا بھائی نوریز خان اسے اپنے دل میں بسا چکا ہے۔ ارباز خان نے گریجویشن کے بعد تعلیم کو جاری رکھنے کی بجائے زمینوں کے کام کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر آغا جان نے اپنے بھائی ابرار خان، جو ساتھ کے ہی گاؤں کے سردار تھے، ان کی بیٹی سے ارباز خان کی شادی کر دی، جو ارباز خان کی بچپن کی ہی منگ تھی۔ حویلی کو خوب سجایا گیا، دونوں خاندان ہی بہت خوش تھے، اور یوں مریم دلہن بن کر آغا جان کی حویلی آ گئی اور اس کی رونقوں کو بڑھا گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے جب بچپن کی منگنی نکاح جیسے رشتے میں ڈھلی تو دونوں ہی اپنے خوابوں کی تعبیر پا کر بہت خوش تھے کہ ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے اپنے جیون ساتھی کے طور پر سپنے سجائے تھے۔ بی جان نازو کی آنکھوں میں شہویز کے لیے پسندیدگی کو دیکھ چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے آغا جان سے اس بارے میں بات کی اور انہوں نے اس کے دل کی خواہش پر اسے اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا۔ لیکن وہ اس بات سے یکسر انجان تھے کہ نوریز نازو کے لیے دل میں پسندیدگی رکھتا ہے، اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ بڑے بھائی کی شادی کے بعد جلد ہی آغا جان اور بی جان سے نازو کے لیے بات کرے گا، مگر اس کو موقع ہی نہ مل سکا، کیونکہ ولیمے کی تقریب کے ٹھیک ہفتے بعد جب شہویز شہر واپس لوٹنے والا تھا، آغا جان اور بی جان نے اس کے سر پہ یہ بم پھوڑا کہ وہ شہویز کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی شہویز اور نازو کی شادی کر دیں گے۔ فی الحال کے لیے تو وہ ان دونوں کا رشتہ طے کر چکے تھے۔ شہویز ان کی بات پر پہلو بدل کے رہ گیا۔ اس نے ایک نظر سامنے کرسی پر بیٹھی نازو کو دیکھا، جو شرمانے میں مصروف تھی، لیکن جہاں شہویز کے اعصاب تناؤ کا شکار تھے، نوریز خان کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ نوریز خان بھی گریجویشن سے آگے پڑھائی جاری نہ رکھ سکا اور ارباز بھائی کے ساتھ اپنی زمینوں کو دیکھنے لگا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ لالا کی شادی کے بعد یقیناً آغا جان اور بی جان اس کے اور نازو کے متعلق ہی سوچیں گے، مگر ایسا نہ ہوتا دیکھ وہ دل ملا اٹھا کہ اس کا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ بڑے بیٹے کے بعد ڈائریکٹ چھوٹے بیٹے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، منجلے بیٹے کا تو کسی کو خیال ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے کرسی چھوڑ کے وہاں سے اٹھ گیا۔ ایسے میں
आगा जान और बीजान एक दूसरे की जानिब देख कर रह गए। अभी वो इसी हैरत में डूबे थे कि शाहवेज़ ने भी लबवा किए। आगा जान, मैं नाज़ो से शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं अपनी एक क्लास फेलो को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से ही करूँगा। उसकी ये बात नाज़ो के दिल पर बिजली बन के गिरी थी। नोरेज़ खान के बाद अब वो भी आंखों में नमी लिए कुर्सी छोड़ती वहाँ से अपने कमरे की सिमत भागी। शाहवेज़, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? अपने आगा जान की हुक्म अदूली करोगे तुम? बस बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब तुम वापस नहीं जाओगे और यहीं हवेली में रहोगे। और हम सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा और नाज़ो का निकाह कर दिया जाए। आगा जान ने करख्त लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया तो शाहवेज़ उनकी बात सुनकर उन्हें देख कर रह गया। आगा जान, मैं लड़कियों की तरह पढ़ाई छोड़कर हवेली नहीं बैठ सकता। अगले महीने मेरे पेपर्स होने वाले हैं और मेरा जाना ज़रूरी है। अब के शाहवेज़ का लहजा कदरे तल्ख हुआ। ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन एक बार तुम्हारा और नाज़ो का निकाह हो जाए उसके बाद। आगा जान ने फिर से अपनी बात पे जोर देते कहा, जैसे वो फ़ैसला कर चुके थे। आगा जान, मैं नाज़ो से शादी नहीं कर सकता। बेहतर होगा आप नोरेज़ भाई से उसकी शादी कर दीजिए, क्योंकि मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। मैंने उसे छोटी बहन समझा है और बस अब इस रिश्ते में उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। शाहवेज़ ने मजबूत लहजे में अपनी बात उनके सामने रखी, जैसे उसे उनका फ़ैसला किसी तौर कबूल न था। अच्छी तरह से सोच लो और उसके बाद भी अगर तुम अपने फ़ैसले पर कायम रहे तो समझ लेना कि हम तुम्हारे लिए मर गए। ना तो तुम्हारा हमसे कोई वास्ता होगा और ना ही हमारा तुमसे। इस हवेली से निकलने के बाद दोबारा इस तरफ का रुख नहीं करोगे। आगा जान ने भी हतमी फ़ैसला सुना डाला कि उन्हें अपने बेटे से इस बगावत की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। फिलवक्त शाहवेज़ कुछ भी कहे बिना कुर्सी छोड़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, लेकिन उसके अंदर का इश्ताल था कि कम ही नहीं हो रहा था। आगा जान, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगा। आगा जान, जो शाहवेज़ की इस बदतमीज़ी पर गुस्से से भरे बैठे थे, अरबाज़ खान ने उनके हाथ पे हाथ रखते उन्हें शांत करना चाहा। मरियम तो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठी थी, लेकिन बीजान के चेहरे पे भी आगा जान के फ़ैसले के बाद परेशानी के आसार नुमाया थे। शाहवेज़ कमरे में टहलते हुए आगा जान की बातों के मुतालिक सोच रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो अनुषा की कॉल थी। वो बस बेबसी से स्क्रीन को देखता रहा और कॉल रिसीव करने की बजाय कुछ सोचते हुए नाज़ो के कमरे का रुख किया कि शायद इस सब सूरत हाल में वो उसकी कुछ मदद कर सके। वो हल्की आहट के साथ दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो वो खिड़की के पास खड़ी नीर बहाने में मशरूफ़ थी। उसने अपने पीछे आहट महसूस करते ही आंसू साफ करते पलट कर देखा तो पीछे शाहवेज़ खड़ा था। उसने वापस अपना रुख फेर लिया। देखो नाज़ो, मुझे नहीं पता कि तुम इस फ़ैसले से खुश होगी या नहीं, लेकिन मैं इस फ़ैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए छोटी बहन की तरह हो और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। तो बेहतर होगा कि तुम बीजान और आगा जान से बात करोगे कि तुम भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं हो, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान के साथ तो हरगिज़ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहोगी जिसके दिल में तुम हो ही नहीं बल्कि कोई और बसती है। शाहवेज़ ने उसके दिल का हाल जाने बिना शफ़ाक़ियत से अपना फ़ैसला सुना डाला। नाज़ो के आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। वो बेआवाज़ आंसू बहाती जा रही थी। अब उस सितमगर को क्या बताती कि उसके दिल में तो वही बसता है। तो फिर मैं उम्मीद रखूं कि तुम उनसे बात करोगी? शाहवेज़ ने उसे खामोश पाकर फिर से सवाल दागा। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। मुझे उनके फ़ैसले से कोई इख्तलाफ नहीं। वो मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे यकीनन बेहतर होगा। हाँ, आपको एतराज़ है तो आप खुद इनकार कर दें, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। आखिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद नाज़ो ने दिल पे जबर करके खामोशी को तोड़ा और उसकी मदद की हामी भरने से साफ इनकार कर दिया। उसकी बात पे शाहवेज़ का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा था कि अब उसके लिए कोई तीसरी राह जो नहीं बची थी। या तो उसे बगावत करनी थी या आगा जान के फ़ैसले के सामने सर तस्लीम खम करना था। वो मज़ीद कोई बात किए बिना एक आखिरी गुस्से भरी निगाह उसकी पुश्त पर डालता लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही नाज़ो अपने वजूद को घसीटते ही बेड तक लाई और हिचकियों के साथ रोने लगी। वो अपने नसीब से नहीं लड़ सकती थी। अब सारा फ़ैसला शाहवेज़ के हाथ में था कि वो उसके दिल को आबाद करता या फिर उसे उजाड़ कर अपनी नई दुनिया बसा लेता।
2 روز اسی کشمکش میں گزر گئے۔ حویلی کے ماحول میں ایک تناؤ سا تھا۔ سب کھانے کی میز پر تو جمع ہوتے تھے لیکن کسی کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ ارباز خان نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی اور بی جان نے بھی، لیکن وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا کہ وہ ایک انچاہی عورت کے ساتھ کیسے پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ 2 روز بعد دوپہر کے کھانے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، پھر سے انوشا کی کالز آنے لگیں، اور یہ مسلسل تیسرا روز تھا جب وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن شاہویز اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ آخر آج اس نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ شاہو، کہاں ہو تم؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ کال ریسیو ہوتے ہی انوشا نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ ٹھیک ہوں اور ابھی یہیں ہوں حویلی میں۔ شاہویز نے اس کے سوالات کے جوابات میں ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد مختصر سا جواب دیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ تم تو کہہ کر گئے تھے 1 ہفتے بعد لوٹ آؤ گے۔ انوشا نے پھر سے سوال کرتے ہوئے اسے کوریدا۔ ہاں، 1-2 روز تک آ جاؤں گا، بس آغا جان اور بی جان کی وجہ سے چند روز کے لیے مزید یہاں رک گیا۔ شاہویز نے اس کی بات کے جواب میں کہا، لیکن پھر اس کے بولنے سے قبل ہی کچھ سوچتے ہوئے اسے اصل بات سے بھی آگاہ کر دیا۔ دراصل آغا جان اور بی جان میری کزن سے میرا نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اب کہ شاہویز نے شکست خوردہ لہجے میں اسے بتایا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا شاہو؟ میرا کیا ہوگا، جسے تم نے بڑے مان سے اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی کہ تم صرف میرے ہو؟ تو کیا وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، دل لگی تھی، محض وقت گزاری تھی؟ شاہویز خان، اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا انوشا جاوید تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انوشا تو گویا اس کی بات پہ بھڑک اٹھی تھی۔ انو پلیز ریلیکس، پینک کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے کون سا نکاح کی حامی بھر لی ہے؟ میں نے بھی تو انکار کر دیا ہے نا؟ شاہویز اس کی بات پر بے بسی سے بولا تھا۔ جب انکار کر چکے ہو تو پھر وہاں کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ وہ ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے تمہارا نکاح کر کے ہی تمہیں شہر بھیجیں؟ جلدی سے واپس آ جاؤ، تم جانتے ہو نا کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی جان دے دوں گی اگر تم میرے نہ ہوئے تو۔ انوشا تو اس کی بات پر اچھی خاصی پینک ہو چکی تھی، جبھی آخر میں دھمکیاں میز لہجے میں بولی۔ انو پلیز فار گاڈ سیک یار، ایسی باتیں مت کرو، تم جانتی نہیں ہو کہ میں پہلے ہی کتنا ڈپریسڈ ہوں۔ آغا جان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر میں یہاں سے نکاح کیے بنا نکلا تو پھر اس حویلی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، پھر ہمارا ہر تعلق ختم۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ مجھے کیا علم تھا کہ مجھے اپنی محبت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ شاہویز کے لہجے سے اپنوں سے بچھڑنے کا درد صاف عیاں ہو رہا، جیسے یہ اس کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہو۔ شاہو پلیز میرے پاس لوٹ آؤ، وہ بس تمہیں ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، بھلا اپنے بھی کبھی اپنوں سے جدا ہوئے ہیں؟ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ان کے کہہ دینے سے تمہارا ان سے تعلق ختم ہوگا۔ دیکھنا کچھ عرصے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ان کا غصہ اترے گا تو وہ تمہیں پھر سے سینے سے لگا لیں گے، مگر ہم ایک بار جدا ہو گئے تو دوبارہ کبھی نہیں مل پائیں گے۔ اب خود سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اپنی انو کو خود قبر میں اتارنا ہے یا اس کی زندگی کو دوام بخشنا ہے؟ انوشا نے بھی وہی کام کیا تھا جو آغا جان نے کیا تھا، وہ بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر چکی تھی، اور پھر مزید اس کی بات سنے بنا کال کاٹ گئی۔ وہ موبائل کان سے ہٹائے اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا اور پھر تھکان زدہ سانس لبوں سے خارج کرتا پل میں ہی فیصلہ لے گیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ شاہویز کو آج بھی یاد تھا کہ یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہی وہ اور انوشا ایک اچانک ہوئی ملاقات میں ہی ایک دوسرے کے اسیر ہو گئے تھے۔ پہلے تو ان دونوں کے بیچ ہلکی پھلکی ملاقاتیں ہونے لگیں، ملاقاتوں سے بات دوستی تک بڑھی اور دوستی سے بات آخر 1 سال بعد انوشا کی ہی سالگرہ پہ اظہار محبت پر آن ٹھہری، جب شاہویز نے سمندر کنارے اس کی سالگرہ کے لیے خاص اہتمام کیا اور پھر سالگرہ وش کرنے اور کیک کٹ کرنے کے بعد اس سے اظہار محبت کرتے ہوئے اسے پرپوز بھی کر ڈالا تھا۔ انوشا بھی تو اسے بہت پسند کرتی تھی، لہٰذا اس نے بھی خوشی خوشی شاہویز کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجا لی تھی کہ وہ بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی۔ انوشا ایک مشہور بزنس مین جاوید ہمدانی کی اکلوتی بیٹی تھی جو بہت لاڈوں میں پلی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی ضدی اور ناز نخرے اٹھوانے کی بھی عادی تھی۔
مسٹر جاوید اور مسز جاوید نے بھی اس کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، لہٰذا جب انوشا نے شہویز سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، پہلے تو اس کے والدین خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں بیٹی کی طرف سے بھوک ہڑتال دیکھتے ہوئے انہوں نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے اور بیٹی کی خواہش کو دل سے مان لیا۔ دوسری جانب شہویز کا بھی خیال تھا کہ اس کے والدین بھی یقیناً انوشے کو پسند کر لیں گے، مگر یہاں تو پورا معاملہ ہی الٹ پڑ گیا تھا۔ وہ انوشے کے لیے کیا حامی بھرتے، وہ تو نازوں سے اس کا نکاح کروانے پر بضد تھے، مگر شہویز تو انوشے کو زبان دے چکا تھا اور وہ اس کی محبت بھی تھی، اور اب اس کی جان لیوا دھمکی کے بعد تو اس نے فیصلہ کرنے میں ذرا تاخیر نہیں کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر جائے گا اور اپنی محبت کو ہی اپنائے گا، اور کچھ وقت بعد وہ لوٹ آئے گا اور آغا جان کو منا بھی لے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی پیکنگ کر لی اور اگلے روز آخر حویلی کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ان سب کو اپنا فیصلہ سنا ڈالا کہ وہ نازوں سے شادی نہیں کرے گا اور آج ہی شہر واپس جا رہا ہے۔ اس بار آغا جان نے پہلے تو اس کی بات سن کر اسے تیز نظروں سے گھورا اور پھر اس سے مخاطب ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے فیصلے پر قائم ہو تو پھر ہمارے فیصلے کو بھی ذہن نشین کر لو۔ آج سے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم جا سکتے ہو، ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ آغا جان کی سخت آواز پر وہ کرب سے انہیں دیکھتا، پھر باری باری سب کے چہروں کو دیکھتے وہاں سے اٹھ گیا تھا اور اپنا سامان لیتے ہوئے چپ چاپ حویلی سے باہر نکل گیا۔ البتہ بی جان کا دل آغا جان کے اس فیصلے پر تڑپ اٹھا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو روکنا چاہا، مگر آغا جان نے ہوا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی بے آواز رونے لگی تھیں۔ نازوں نے بھی آخری بار اس ستمگر کو اس حویلی سے جاتے دیکھا تو گویا ایک تھکان بھرا سانس خارج کرتی اپنے نصیب پر خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نازو بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے نوریز خان سے کریں گے۔ کیوں نوریز، تمہیں ہمارے اس فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ آغا جان نے شہویز کے حویلی سے نکلتے ہی اب نگاہیں اپنے منچلے بیٹے پر ٹکاتے ہوئے سوال داغا۔ نہیں آغا جان، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، میں بھلا آپ کے کسی فیصلے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ نوریز خان کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو یہی چاہتا تھا۔ نوریز کی بات پر آغا جان نے مسکرا کر نرم نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے بیٹے کی بات پر خوش ہو گئے ہوں کہ ایک بیٹے نے نافرمانی کی تھی تو کم از کم دوسرے نے تو ان کا بھرم رکھ لیا تھا۔ نازو بیٹی، تم بتاؤ، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ آغا جان کی نگاہوں کا مرکز اب نازو تھی۔ نہیں آغا جان، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، نازو بھی کچھ دیر بعد دل پر جبر کرتے بولی تھی۔ آخر کو ان لوگوں کے اس کی ذات پر اتنے احسان تھے، پھر وہ ان کے بیٹے کی طرح حکم عدولی کر کے ان کے احسانوں کا بدلہ اس انداز میں تو ہرگز نہیں چکا سکتی تھی۔ شادی تو کرنی ہی تھی، نوریز نہ سہی تو وہ کسی اور سے کروا دیتے، کیونکہ شہویز تو اس کا مقدر نہیں تھا، یہ بات واضح ہو چکی تھی۔ اس نے جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے سمجھداری کا ثبوت تو دیا، لیکن ایک آنسو اس کے صبر کی توہین کرتا پلکوں کے بند توڑتا رخسار پر پھسلنے لگا۔ جیتی رہو بیٹی، مجھے تم سے اسی سمجھداری کی امید تھی۔ تو بس تم لوگ تیاریاں شروع کر دو، ہم لوگ اگلے مہینے ہی اپنے دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ آغا جان اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی نازو بھی کرسی چھوڑتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی، اور پھر کمرے میں آتے ہی وہ بہت روئی تھی کہ اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے آج تمام درد کو آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی تھی، کیونکہ کسی اور کے نکاح میں جانے سے پہلے اسے اس محبت کو خرچ کر اس دل سے نکال پھینکنا تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس نے اپنے دل میں شہویز خان کے لیے نفرت کو بھر لیا، جو اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آخر کو کیا کمی تھی اس میں؟ حسین تھی، سلیقہ شعار تھی اور گریجویٹ بھی تھی۔ پھر انکار کی وجہ؟ بس اس ایک بات نے اس کے دل میں گرہ ڈال دی اور وہ اس شخص سے محبت کی بجائے نفرت کرنے لگی۔ شہویز شہر پہنچا تو انوشے اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا کہ اس کی محبت اس کے پاس لوٹ آئی ہے۔ اب جب کہ وہ شہویز کے والدین کی باتیں سن کر کچھ انسیکیور ہو گئی تھی تو اس کی خواہش تھی جلد از جلد ان دونوں کا نکاح ہو جائے۔ اس نے اب بھی اپنے والدین سے کچھ نہیں چھپایا تھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس بات پہ پہلے تو وہ تھوڑا بگڑے، لیکن ہر بار کی طرح اب بھی بیٹی کی خواہش کے آگے ہار مان گئے۔
اور آخر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ ان کا یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر تھا۔ فائنل ایگزامز کے بعد وہ شہویز کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو جائے گی۔ انوشے نے یہ سب پہلے ہی پلان کر لیا تھا کہ ان کی خوشیوں اور زندگی کے درمیان اب کوئی نہ آئے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ چند روز سے مریم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ارباز نے بارہا ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، مگر وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتی کہ بس نوریز بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروفیت کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آج پھر وہ بری طرح چکرا کر گرنے لگی تھی جب ارباز نے فوراً ہی اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور پھر ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پہ ہی بلوا لیا۔ گاؤں کے اکلوتے ہسپتال میں موجود لیڈی ڈاکٹر عامرہ تھوڑی ہی دیر میں حویلی میں موجود تھیں، اور مریم کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک کے کرم سے حویلی کی رونق میں اضافہ ہونے والا ہے۔ ارباز خان باپ بننے والا تھا۔ یہ بات سن کر سب کے چہروں پر تو خوشی کی لہر ہی دوڑ گئی۔ ارباز اب مریم کا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور مریم کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا۔ شادی کی تیاریوں میں مہینہ بھی پر لگا کر اڑ گیا اور آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ بی جان جہاں ایک بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مشغول تھیں تو دوسرے بیٹے کی جدائی میں ان کا دل جلتا رہا۔ پل پل اسے یاد کرتی اور پھر آغا جان سے بھی کہا کہ اب جب نازو کی شادی نوریز سے ہو رہی ہے تو وہ شہویز سے ناراضگی ختم کر کے اسے واپس بلوا لیں۔ لیکن آغا جان نے دل کو سخت رکھتے ہوئے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اسے بغاوت کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اندر سے وہ بھی بیٹے کی جدائی سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے اور اب علیل رہنے لگے تھے، مگر وہ درد جو ان کے دل میں تھا وہ کسی پر عیان نہیں کر رہے تھے۔ شادی کے موقع پر پوری حویلی کو ایک بار پھر سے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ایک کمی تھی تو حویلی کے چھوٹے جانشین شہویز خان کی، جس کی کمی کو ہر ایک نے محسوس کیا اور سب عزیز رشتہ دار اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس کا پرچہ تھا اس لیے نہیں آ پایا۔ انہوں نے اپنی عزت کی خاطر وقتی طور پر بات تو بنا ڈالی، مگر لوگوں کو بھلا اس بات پر کہاں سے یقین آتا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، چہمگوئیاں ہونے لگیں اور سب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور جب وہ باتیں آغا جان کے کانوں میں پڑیں تو انہوں نے دل پر اثر لے لیا اور انہیں ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ ان کے خاندان کا شیرازہ بکھر رہا تھا، لوگ اس پر باتیں کر رہے تھے، دل میں درد تھا لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس اپنے درد کو اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے تھے۔ نازو دلہن بنی نوریز کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ وہ بہت حسین تھی اور بلا شبہ آج دلہن کے روپ میں سجی سنوری اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ آج دل بالکل خالی تھا۔ اس میں اب نہ تو اس شخص کی محبت تھی اور نہ ہی کوئی بھولی بھٹکی یاد، کیونکہ اب وہ کسی اور کے نکاح میں تھی اور اب سے وہ پور پور اسی کی تھی۔ یہی سوچ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں جب کمرے کا دروازہ ہلکی آہٹ کے ساتھ کھلا اور اپنی مخصوص مہک کے ساتھ نوریز خان نے اپنے سجے ہوئے کمرے میں قدم رکھتے پہلی نگاہ اپنی دلہن پر ڈالی تو دل جیسے ایک نئی لے میں دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی محبت آج اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، اس کی دسترس میں تھی۔ وہ خوشی سے سرشار دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا اور پھر بیڈ پر اس کے روبرو آن بیٹھا تو نازو کی دھڑکنوں میں بھی ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے بہت پیار سے سامنے بیٹھی اپنی دلہن کا سرخ جالی دار گھونگھٹ الٹا تو کچھ لمحے مبہوت سا رہ گیا اور پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ نازو نوریز کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے کنفیوز ہو رہی تھی، جسے نوریز بھی جلد ہی بھانپ گیا جب ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جانتی ہو تم ہمیشہ سے ہی میرے دل کے بہت قریب رہی ہو، تمہیں بہت چاہا ہے میں نے، لیکن سوچتا تھا اپنی محبت کا اظہار تم سے اس روز ہی کروں گا جب مکمل طور پر تم میری دسترس میں ہوگی، جب تمہیں اپنا بنا لوں گا تب ہی تم سے اپنا حال دل بھی بیان کروں گا۔ جانتی ہو جب آغا جان نے تمہارے اور شہویز کے نکاح کی بات کی تھی تو میرے دل کا کیا حال ہوا تھا، جی چاہا کہ اس دنیا کو ہی آگ لگا دوں۔ شہویز کے ذکر پر دلہن بنی نازو کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور چہرے پر ناگواری سی ابھری، لیکن جلد ہی وہ اپنے تاثرات کو چھپا گئی۔ نوریز بھی اس کے چہرے پر آئی ناگواری کو دیکھ چکا تھا جب ہی فوراً سے بات کو بدل گیا۔ خیر چھوڑو، میں بھی آج کی رات کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آج سے تم ہی میرے دل کی سلطنت پر راج کرو گی اور میں چاہوں گا کہ تم بھی مجھے ہی چاہو
اور میری بن کے رہو۔ نوریز نے بہت مان بھرے لہجے میں محبت سے کہا تو نازوں پلکوں کی جھالک گراتی نظروں کو جھکا گئی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ نوریز نے اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے سوال داغا۔ باتیں ہی بناتے رہیں گے یا مجھے منہ دکھائی بھی دیں گے؟ نازوں نے نبوار کیے تو مسکراتے ہوئے منہ دکھائی کا تقاضا کر گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیسے بھول سکتا ہوں میں۔ اور پھر نوریز نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک ڈبی نکال کر کھولی اور اس میں پڑی ڈائمنڈ کی خوبصورت انگوٹھی نازوں کی مخروطی انگلی میں پہناتے ہی اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا تو وہ نوریز کی اس جسارت پر سمٹ کے رہ گئی۔ کیسی لگی آپ کو منہ دکھائی؟ نوریز نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، نازوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہارے خوبصورت ہاتھ میں آ کر واقعی یہ خوبصورت لگ رہی ہے، نوریز نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر رات کی بڑھتی تاریکی کے ساتھ ان کے درمیان موجود تمام فاصلے مٹنے لگے اور وہ خود کو مکمل طور پر ایک دوسرے کا کر گئے تھے۔ شاہویز بھی امتحانات ختم ہوتے ہی انوشا کو لیے حویلی آیا تھا کہ شاید اس کے اپنے اسے معاف کر دے اور ان دونوں کو اپنا لیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ نوریز کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ لوگ دوپہر کے کھانے کے لیے کھانے کی میز کے گرد جمع تھے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی بی جان کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھا تھا، لیکن آغا جان اس کے ساتھ ایک غیر لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گئے مگر اگلے ہی لمحے وہ سب سمجھ گئے تھے۔ آغا جان اور بی جان، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ انوشا ہے، ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں، شاہویز نے بڑے مان سے کہا تھا۔ نازوں نے نفرت بھری نگاہوں سے سامنے کھڑی انوشا کو دیکھا۔ نوریز بھی پہلو بدل کے رہ گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو؟ تم نے ہمارے فیصلے کے خلاف جا کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے تو اب اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ، نہ ہی تمہاری اور نہ ہی اس لڑکی کی یہاں کوئی جگہ ہے، آغا جان کرخت لہجے میں باور کراتے اپنی کرسی چھوڑ کر اندر چلے گئے تھے، جبکہ شاہویز نے انوشا کی کلائی کو مضبوطی سے تھاما اور الٹے قدم حویلی سے باہر نکل گیا۔ بی جان اس سب میں بے بسی کی تصویر بن کے رہ گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ آغا جان بیٹے کو معاف کر دے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک اداسی سی چھا گئی اور کسی نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، جبکہ شاہویز بھی بوجھل دل سے ایک بار پھر وہاں سے چلا آیا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اگر تمہارے گھر والوں نے ہمیں قبول نہ کیا تو تم میرے ساتھ کینیڈا میں سیٹل ہو جاؤ گے۔ واپس آتے ہی انوشا نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ انو، اس سب میں کچھ وقت لگے گا، ابھی تو میں نے پڑھائی مکمل کی ہے، پھر کسی اچھی جاب میں تو وقت لگے گا۔ ایک بار میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں پھر تمہاری ہر بات مانوں گا، ہر خواہش پوری کروں گا، شاہویز نے اس کا ہاتھ تھامے محبت سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شاہویز؟ بابا کا سب کچھ میرا اور تمہارا ہی تو ہے، اور ویسے بھی بابا کی خواہش تھی کہ کینیڈا میں اپنا بزنس سیٹ اپ کریں، اس کے لیے تم سے بہتر بھلا کون ہوگا؟ بس اب میں کچھ نہیں سنوں گی۔ انوشا نے بچوں کی طرح ضد پکڑ لی اور پھر خود جاوید صاحب نے بھی اس سلسلے میں شاہویز سے بات کی تھی۔ دیکھو بیٹا، انوشا کے ساتھ ساتھ میری بھی یہی خواہش ہے، اور ویسے بھی میرا سب کچھ کل کو تم دونوں نے ہی تو سنبھالنا ہے، پھر آج سے ہی کیوں نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ تم اس بزنس کو خوب بڑھاؤ گے اور میرا مان نہیں توڑو گے۔ اور پھر ان کی محبت کے آگے اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، سو اسی ہفتے جاوید صاحب نے اسے انوشا کی رخصتی بھی دے دی تاکہ خاندان والوں کو انوشا کی شادی کا علم ہو سکے۔ اس لیے ایک بڑے شادی ہال میں تمام انتظامات کیے گئے اور انہوں نے بڑی شان سے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بنا بیٹی کو شاہویز کے سنگ رخصت کر دیا۔ دلہن بنی انوشا سیدھا شاہویز خان کے دل میں اتری تھی۔ اس کے فلیٹ کے خوبصورت بیڈ روم میں اس وقت اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دونوں کی نگاہیں یکبارگی ٹکرائیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو انو، اتنی کہ جی چاہتا ہے تم یوں ہی بیٹھی رہو اور میں تمہیں نہارتا رہوں، شاہویز نے اس کے روبرو بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے بہت محبت سے کہا۔ میں بھی بہت خوش ہوں شاہو کہ تم اب سے صرف میرے ہو۔ انوشا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا تھا۔ کاش میرے گھر والے بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے۔ یک لخت ہی شاہویز کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔
فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا وقت کے ساتھ ایک روز ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ انوشا نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ مسکراتے ہوئے ڈرار سے ایک ڈبیا نکال کر گولڈ کا لاکٹ اس کے سامنے لہراتے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دے گیا۔ خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤ گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ انوشا کی بات پہ شہویز مسکراتے ہوئے اٹھا اور اس خوبصورت لاکٹ کو انوشا کی سراہی دار گردن کی زینت بنا گیا، اور پھر اس کے لمس کو محسوس کرتے انوشا کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں اور رخساروں پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ شہویز بھی اب کہاں رکنے والا تھا، رات کی بڑھتی تاریکی کے ساتھ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد وہ دونوں کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ کم ہی عرصے میں شہویز نے وہاں اپنے بزنس کا اچھا خاصا سیٹ اپ کر لیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، بس اپنوں سے دوری کا ملال ہمیشہ ہی اسے تڑپاتا رہا۔ دوسری طرف اللہ پاک نے ارباز خان کو بیٹا عطا کیا تھا۔ حویلی کی رونق میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور جشن کا سا سما تھا۔ بی جان تو ہر وقت اپنے بیٹے شہویز کو یاد کرتی رہتی، جبکہ اب آغا جان بھی اس کی دوری کے غم میں گھلتے ہوئے بیمار رہنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے وہ بستر سے جا لگے۔ ان کی علالت کی خبر شہویز کو اپنے ایک عزیز سے ملی تو وہ فوراً پاکستان آیا تھا، مگر شاید آغا جان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ شہویز نے شرمندگی سے چور ان سے معافی مانگی تو آغا جان نے اسے معاف کر دیا اور پھر جلد ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن نوریز نے اس سب کا دوش شہویز کو دیا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اس نے شہویز کو برا بھلا کہتے وہاں سے چلے جانے کو کہا تو وہ بھی آغا جان کی آخری رسومات کے بعد بی جان سے رخصت لیتا واپس کینیڈا چلا گیا۔ 2 سال بعد اللہ نے نوریز کو اپنی رحمت سے نوازا اور اسے پھول جیسی بیٹی عطا کی۔ حویلی میں ارباز خان کے بیٹے واصل خان اور نوریز خان کی بیٹی نمرہ کی شرارتوں کی وجہ سے رونق میں اضافہ ہوا تھا، مگر بی جان کا دل آج بھی بیٹے کی یاد میں تڑپتا تھا۔ اب انوشا اور شہویز کی شادی کو بھی 2 سال بیت گئے تھے، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انوشا تو اس کمی کو محسوس کرتے اب اداس رہنے لگی تھی اور بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ شہویز کی محبت میں ابھی تک کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا کہ انوشا دیکھو خدا سے مایوس نہیں ہوتے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ہمیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، بس تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ وقتی طور پر تو وہ اس کی باتوں سے پر امید ہو جاتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مایوسی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آخر شادی کے 3 سال بعد اللہ نے ان دونوں کی بھی سن لی تھی اور انوشا کو بیٹی کی رحمت سے نوازا، مگر پھر کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے انوشا بیٹی کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جہاں شہویز کو ننھی پری کی آمد پر خوش ہونا تھا، وہ اپنی محبت کے ہمیشہ کے لیے دور چلے جانے پر سوگ میں ڈوب چکا تھا۔ بہت جلد وہ شہویز کو اور اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ اس کی موت نے شہویز کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان آ گیا اور اس کی آخری رسومات یہی ادا کی تھی۔ دوسری طرف انوشا کے والدین کا بھی یہی حال تھا۔ شہویز کچھ عرصہ تو صدمے سے ہی نہیں نکل پایا، اور جب صدمے سے نکلا تو تمام بزنس وائنڈ اپ کرتا واپس پاکستان آ گیا۔ انوشا کے والدین نے اپنا سب کچھ اپنی نواسی کے نام کر دیا تھا۔ شہویز اب جبکہ پاکستان میں ہی تھا، وہ بی جان کے کہنے پر بیٹی کے ساتھ آج حویلی آ رہا تھا۔ وہ اس ننھی پری کی اکیلے پرورش کیسے کرتا، جو اب تک اپنی نانوں کے ہاتھوں میں پل رہی تھی اور اب دادوں کے پاس آ گئی تھی۔ آج بی جان ایک بار پھر سے جی اٹھی تھیں۔ وہ بہت خوش تھیں، سب ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دیکھ کر خوش تھے، سوائے نازو کے جسے شہویز کے حویلی لوٹنے کی کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ بی جان نے شہویز کی پسند کے تمام کھانے بنوائے اور اس کے کمرے کی صفائی کروا دی تھی، جبکہ ان کی خواہش تھی اپنی پوتی کو وہ اپنے کمرے میں ہی شفٹ کریں گی، خود ہی اس کی پرورش کریں گی۔ شہویز اور فاریہ جیسے ہی حویلی پہنچے، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فاریہ آج پہلی بار اپنے دھدیال والوں سے مل رہی تھی۔ وہ نازک سی گڑیا اپنی ماں کی ہی پرتو تھی۔ اسے دیکھ کر نازو کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، باقی سب تو بہت ہی خوش تھے۔ شہویز تو فاریہ کو بی جان کو سونپ کر ایسے لاتعلق ہوا جیسے وہ اس کی بیٹی ہی نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ اس کی آمد پر انوشا کا اسے چھوڑ جانا تھا۔ حالانکہ بی جان اسے کافی بار سمجھا چکی تھی کہ یہ سب رب کے فیصلے ہیں، اس میں فاریہ کا بھلا کیا قصور۔
پھر وہ اسے دوسری شادی کے لیے بھی اکساتی رہی مگر وہ نہ مانا اور یوں ہی کبھی حویلی تو کبھی شہر میں وقت گزاری کرنے لگا۔ وقت بھی پر لگا کے یوں اڑا کہ پتہ ہی نہ چلا، بچے بڑے ہو گئے تھے۔ باسل خان کا جھکاؤ ہمیشہ اس معصوم فاریہ کی طرف رہا۔ وہ اور بی جان ہی تھے جو ہمیشہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیتے، اس کی ڈھال بنتے، ورنہ وہ بن ماں باپ کے پیار کے اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ بہت کم گو اور اپنے آپ میں گم رہنے والی فاریہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کا حسن ہوش شربا تھا کہ نمرا بھی اس سے جلتی تھی اور اس کی ماں نازو کو تو وہ شروع سے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ بچپن میں وہ تینوں مل کر کھیلا کرتے اور باسل ہمیشہ فاریہ کی ہی سائیڈ لیتا۔ یہی بات نمرا کے دل میں اس کے لیے نفرت کی چنگاری کو بھڑکا گئی۔ وہ اس سے کھچی کھچی رہتی اور اب تو باسل بھی باہر ملک پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا تو وہ مزید چپ اور اداس رہنے لگی تھی، جیسے کوئی ہمدرد، کوئی رفیق کھو گیا ہو۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی مگر پھر بھی بی جان اس کے دل کا حال خوب جانتی تھیں، آخر ایک ماں کی طرح اس سے پالا جو تھا۔ آج 4 سال بعد وہ دشمن جاں واپس آ رہا تھا جسے وہ تنہائی میں خاموش لمحوں میں سوچتی رہتی تھی مگر اپنے دل کا حال کسی پر عیاں نہ کیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، جشن کا سا سما تھا۔ فیروزی رنگ کے فراک میں بنا میک اپ کے بھی لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھتے وہ کسی اور ہی خیالوں میں گم ہو گئی۔ وہ شخص جسے وہ بہت پہلے ہی اپنے دل کی مسند پر بٹھا چکی تھی اور اس میں بھی اس کی دادوں کا ہاتھ تھا جو شروع سے ہی اسے یقین دہانی کراتی آئی تھی کہ فاریہ کو وہ اپنے باسل کی دلہن بنائیں گی۔ سو اس کے خوابوں کا شہزادہ تو وہی تھا جسے آج وہ 4 سال بعد پھر سے روبرو دیکھنے والی تھی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی جو سرپٹ دوڑتے ہوئے دھڑکنوں کا شور بپا کیے ہوئے تھا مگر اس معصوم کو کیا معلوم تھا کہ اس کے علاوہ بھی باسل خان کے سپنے کوئی سجائے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف نمرا نوریز خان کا حال بھی اس سے کچھ الگ نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں نازو نے بھی اس کی آنکھوں میں باسل خان کی محبت کے دیپ یہ کہہ کر جلائے تھے کہ حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی ہوگی تو صرف میری بیٹی نمرا سے، وہ خوبصورت شہزادہ میری بیٹی کا ہی دلہا بنے گا۔ اور بس نمرا نے بھی انتظار کے دیپ جلائے اس شخص کی چاہت کا دم بھر لیا جسے خدا نے نہ جانے کس کے نصیب میں لکھا تھا۔ آج جب 4 سال بعد باسل پردیس سے لوٹا تو آتے ہی اسے اس کے دوستوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ مردان خانے میں ان کے پاس ہی موجود تھا، اس بات سے بے خبر کہ حویلی میں 2 محبت کی دیویاں اس کی ایک دید کی طالب ہیں۔ وہ حویلی کے اندر ذرا کا ذرا ہی تو آیا تھا کہ وہ نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکیں۔ وہ اپنے چچا شاہویز کی طرح ہی نہایت ہینڈسم تھا، سیاہ بال جو پیشانی پر گرے رہتے، کھڑی ناک اور انابی لبوں پر گھنی بیئرڈ کا پہرا، سرخ و سفید رنگت اور بھوری آنکھیں اسے بہت خوبرو اور پرکشش بناتی تھیں کہ یونیورسٹی کی بہت سی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں مگر اس مغرور شہزادے نے بیرون ملک رہ کر بھی کسی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ رات تک وہ یوں ہی دوستوں کے ساتھ مصروف رہا اور پھر تھکان کے باعث جلد ہی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ دونوں مایوسی سے اس کی راہ تکتی رہ گئیں۔ اگلے روز فاریہ کو تو بخار تھا سو وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی مگر نمرا ناشتے کی میز پر اسے بھرپور توجہ دے رہی تھی مگر وہ سرسری سی سلام دعا کے بعد لاپرواہی سے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ دوستوں کی فرمائش پر ان کے ساتھ شکار کے لیے نکل گیا۔ بی جان نے کمرے میں ہی فاریہ کے لیے ناشتہ منگوایا اور اسے زبردستی میڈیسن کھلائیں۔ شام تک وہ بہتر ہو گئی تھی۔ شام کو جب وہ دوستوں کے ہمراہ شکار سے لوٹا تو اس کی ملاقات فاریہ سے رات کے کھانے کی میز پر ہوئی جو اب اس خوبصورت ابصرہ کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ نے بھی کنکھیوں سے باسل کی جانب نگاہیں اٹھائیں تو یکبارگی دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ فاریہ تو اس کی پرتپش نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً سے نظروں کو جھکا گئی، حالانکہ وہ ایک اچھی خاصی پراعتماد لڑکی تھی مگر سامنے بیٹھے خوبصورت نوجوان کی نگاہوں میں اس پل کچھ ایسا تھا جو اسے کنفیوز کر گیا تھا۔ یہ منظر نازو اور نمرا سے پنہا نہ رہ سکا جو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ نمی بیٹا، میں چاہتی ہوں باسل کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو میں بی جان سے بات کروں تیری اور باسل کی شادی کی، کہیں وہ فاریہ ہی نہ اس حویلی کے وارث کی بیوی بن جائے۔
نازو نے ناشتے کے بعد نمرا کے کمرے میں آتے ہی اس کے دل کی بات کی تھی۔ اس کے دل کا راز خوشی کی صورت اس کے چہرے پر عیاں ہوا تو نازو نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ لیکن ماما، اگر ہر بار کی طرح باسل سے شادی والے معاملے میں بھی دادو نے فاریہ کو مجھ پر فوقیت دی تو؟ نمرا نے اپنے دل کا خدشہ ظاہر کیا۔ فاریہ کا تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی ماں نے پہلے ہی جو کچھ میرے ساتھ کیا، اب وہ میں تیرے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ نازو ماضی کو یاد کرتے غصے سے بولی تھی۔ بس اب وہ لوٹ آیا ہے نا، تو خود اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کر، باقی میں دیکھ لوں گی۔ نازو نے اپنے طور اسے بہت کچھ سمجھانا چاہا، لیکن ماما میں کیا کروں، دادو تو فاریہ کے ساتھ ہیں، اور آج باسل کو دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگا جیسے وہ بھی فاریہ کو ہی پسند کرتا ہے۔ جبکہ نازو اس کی بات پر کڑ کے رہ گئی کہ کل جو شخص اسے ٹھکرا کر گیا تھا، آج اس کی بیٹی نازو کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال دے۔ اس لیے وہ پلان کر رہی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ باسل کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اب وہ مستقل طور پر حویلی میں ہی موجود رہتا تھا۔ نمرا نے تو گریجویشن کے بعد پڑھائی کا ارادہ ترک کر دیا، مگر فاریہ جو کافی ذہین بھی تھی اور محنتی بھی، اس نے پڑھائی کا ارادہ ترک کرنے کی بجائے پرائیویٹ ہی پڑھائی کو جاری رکھا، اور بی جان کے کہے کے مطابق مریم تائی کے ساتھ مل کر کچن بھی دیکھ لیتی اور ساتھ ساتھ پڑھتی بھی تھی۔ اس کا گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا۔ مریم کو بھی فاریہ بہت پسند تھی، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اسے اپنی بہو بنائیں گی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ تقدیر کیا چاہتی ہے۔ باسل کے واپس آنے کے بعد وہ بی جان کے کہنے پر اکثر ہی اس سے پڑھائی میں مدد لے لیا کرتی۔ ابھی بھی وہ اسٹڈی روم میں اس کے پاس اپنی ایک الجھن کے باعث موجود تھی۔ باسل نے اس کی مشکل چٹکیوں میں ہی سلجھا دی تھی، اور اب گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو اس کی موجودگی میں جتنا سکون محسوس کرتی تھی، اس کے دیکھنے سے اتنی ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ باسل نے اس کی کتاب بند کرتے ہوئے سوال داغا۔ شادی۔ بے ساختہ ہی فاریہ کے لبوں سے پھسلا تو وہ دانتوں تلے زبان دبائے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ واٹ؟ باسل بھی اس کے یک لفظی اور غیر متوقع جواب پر حیران ہوتا مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں، ایسا میں نہیں سوچتی، بلکہ دادو کہتی ہیں کہ وہ گریجویشن مکمل ہوتے ہی میری شادی کر دیں گی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہکلاتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ اچھا، تو دادو ایسا سوچتی ہیں، پھر تو انہوں نے تمہارے لیے کوئی لڑکا بھی دیکھ رکھا ہوگا۔ باسل اب میز پر دونوں کوہنیاں جمائے دونوں ہاتھ باندھ کے ٹھوڑی کے نیچے رکھتا بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے اگلا سوال پوچھ بیٹھا، جس پر وہ مزید سٹپٹا گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ دادو تو تمہیں ہی میرا ہمسفر بنانا چاہتی ہیں، اور میں بھی تو کب سے تمہارے ہی خواب ان کانت سی آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہوں۔ مجھے کیا معلوم، وہ بہت معصومیت سے نظریں چراتے بولی تو اس پل سیدھا اس کے دل میں اتری۔ اچھا، اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتا دو، تاکہ ہر بار کی طرح میں تمہارا ساتھ دوں۔ باسل تو جیسے اس کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ مدد کے لیے شکریہ، وہ میز سے کتاب اٹھاتے سرخ چہرہ لیے بولی، اور ہاں، جب وقت آئے گا تو ضرور بتاؤں گی۔ وہ نگاہوں کو جھکاتے ہوئے سب کچھ چھپا کر بھی بہت کچھ عیاں کر گئی تھی۔ باسل بھی اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔ تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں، بس ایک کپ چائے پلا دو۔ باسل کا لہجہ شوخ تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ سر کو اس بات میں ہلاتی وہاں سے اٹھ بیٹھی۔ باسل اس کے اس انداز پر مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ اکثر حیران ہوتا تھا کہ یہ لڑکی مشرقی حسن رکھنے کے ساتھ ساتھ حیا کی بھی دیوی تھی، اور اسے فاریہ کی یہی ادا تو بھا گئی تھی۔ وہ جو شرما کے تیزی سے باہر نکلی تو کسی سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ نظریں اٹھائیں تو سامنے نازو خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ سوری تائی امی، وہ سہمے ہوئے انداز میں اتنا ہی بولی، اور پھر ان کے تاثرات بھانپتی فوراً سے اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ گہرے سانس بھرتی خود کو پرسکون کر کے کتابیں میز پہ رکھیں اور کچن کا رخ کیا۔ جانتی ہوں کہ پڑھائی تو بس ایک بہانہ ہے، اصل مقصد تو بس باسل کے گرد منڈلانا ہے، لیکن سن لو لڑکی، باسل میری بیٹی کے لیے ہی بنا ہے، اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ جانتی ہو تمہارے بابا کا رشتہ مجھ سے طے ہوا تھا، مگر تمہاری ماں اسے لے اڑی، اور اب وہی سب کچھ تم بھی کر رہی ہو، لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی کے حق پر ہرگز ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی۔ یہ چائے باسل کے لیے ہی بنا رہی ہو نا؟ تو یہ تم نہیں، نمرا اس کے لیے لے کر جائے گی۔
فاریہ باسل کے لیے چائے بنا رہی تھی جب نازو اسے کچن میں آتے کھری کھری سنا گئی۔ فاریہ تو بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی نازو اپنی بات مکمل ہوتے ہی پیر پٹکتی وہاں سے جا چکی تھی، اور ان کے جاتے ہی نمرا وہاں آن موجود ہوئی، جس نے چائے کا کپ اٹھایا اور فاریہ کی طرف استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتی ایک ادا سے چلتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ وہ چائے لیے اسٹڈی میں پہنچی تو فاریہ کی بجائے اسے دیکھ کر باسل کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ تم چائے کیوں لائی ہو جبکہ میں نے فاریہ سے کہا تھا؟ باسل نے ماتھے پر بل ڈالے نمرا کو دیکھا جو میز پر چائے رکھتے ہی اس کے سامنے پڑی کرسی پر برجمان ہو چکی تھی۔ آپ نے اسے چائے کا بولا اور اس نے مجھے بول دیا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے یہ چائے بنا کر لائی ہوں، پی کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ نمرا نے مسکراہٹ پاس کرتے صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں پی لوں گا، تم جاؤ، میری ایک ضروری کال آ رہی ہے، مجھے وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ باسل نے خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کرتے کہا تو نمرا نے برا سا منہ بنایا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نبیل اس کے خالہ زاد کی کال تھی جو باسل سے ملنے آنے والا تھا۔ باسل نے اسے آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی اور اس کا دھیان پھر سے فاریہ کی طرف چلا گیا کہ کیا وہ اسے پسند نہیں کرتی، حالانکہ وہ تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی پسندیدگی کو دیکھ چکا تھا، مگر نمرا نے جو کہا وہ اس کے ذہن کو الجھائے جا رہا تھا۔ شام کو نبیل بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ وہ اکثر نمرا کو ایک نظر دیکھنے کے بہانے باسل سے ملنے چلا آتا۔ ابھی بھی لاؤنج میں سب کے بیچ بیٹھے اس کی نگاہیں مسلسل نمرا کی متلاشی تھیں، جو اس کی آمد کا سن کر اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی، کیونکہ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو موقع پاتے ہی نمرا سے اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور جلد ہی اس کے لیے رشتہ بھیجے گا۔ نمرا نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ اس کی شادی باسل سے ہو، اور وہ خود کیا چاہتی تھی ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے واقعی باسل سے محبت ہے یا وہ بس فاریہ سے حسد کی وجہ سے اسے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ ماں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر باسل کو تسخیر کرنے کی کوشش تو کر رہی تھی، جو کہ ایک ناممکن امر تھا۔ نازو کے اسے سخت الفاظ میں روکنے پر فاریہ نے اپنے بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو یہ محبت اس کے لیے روک بن جائے۔ وہ اس شخص کے سپنے تو سجائے لیکن وہ کسی اور کی تقدیر ہو جائے، اس لیے اب وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہنے لگی تھی، اداس اور خاموش۔ بی جان نے بارہا اس سے پوچھا مگر وہ پڑھائی اور امتحانات کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ دوسری طرف باسل بھی الگ پریشان اور بے عقل سا تھا کہ اس کے بعد وہ اس سے پڑھائی میں مدد لینے بھی نہیں آئی تھی، اور اب اس سے کترانے بھی لگی تھی، اور یہ بات اسے اندر ہی اندر چبھ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ ہمیشہ دور بھاگنے کی کوشش میں رہتی۔ وہ بھی سب دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ یہی رویہ رکھنا ٹھیک ہے۔ فاریہ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں جا رہی تھی، باسل اس کے راستے میں حائل ہوتے بولا۔ باسل، سب لاؤنج میں بیٹھے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو خواہ باتیں بنیں گی، جانے وہ لوگ کیا سوچیں، پلیز ہٹے میرے راستے سے، میرا پیپر ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ فاریہ نے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کچن کے دروازے میں کھڑی نمرا ان کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ بی جان اور فاریہ کا مشترکہ کمرہ کچن کے ساتھ ہی تو تھا۔ ٹھیک ہے، آج رات کو میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تم نہ آئیں تو میں خود نیچے آ جاؤں گا اور تمہیں اٹھا کر بھی لے جاؤں گا، سمجھی؟ باسل دھمکیاں میں اس لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی بات پر ڈر اور شرم کے مارے سرخ پڑتی فاریہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر نمرا نے یہ الفاظ سن کر غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں کہ اب اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اور پھر اس نے تھوڑی ہی دیر میں کسی کو فون کیا تھا۔ جیسے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے گئے، نمرا حویلی کے پچھواڑے میں کسی سے ملنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دوا کام کر گئی تو تم جو کہو گی میں وہی کروں گی، نمرا نے سامنے کھڑے شخص سے کہا تھا۔ مگر تم نے یہ منگوائی کس کے لیے ہے، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، اس نے نمرا سے سوال کیا تھا۔ شش، تم اب جاؤ، میں بعد میں بتاؤں گی۔ وہ اسے بھیجتے ہی کچن کی طرف آ گئی اور پھر ملازمہ کو اچھی خاصی رقم دی کہ یہ دوا فاریہ اور باسل کے دودھ میں ملا کر انہیں دے آؤ۔ وہ پہلے تو تھوڑا گھبرائی، مگر اپنی ماں کے علاج کے لیے اسے بھی رقم کی ضرورت تھی، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ باسل کے گلاس میں دوا ملا کر اچھے سے مکس کی اور فاریہ کے گلاس میں بھی۔ فاریہ تو بی جان کے روم میں آتے ہی اسٹڈی روم میں پڑھنے کا بہانہ بنا کر نکل گئی کہ کہیں سچ میں رات کو باسل وہاں آن نہ دھمکے، وہ کیا سوچیں گی۔
وہ سوچ رہی تھی کہ باسل کو کیا معلوم وہ اسٹڈی میں ہے، اس لیے یہ رات کسی طرح گزر جائے تو کل دن میں وہ اس سے بات کر کے سب کچھ کلیئر کر دے گی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کی کزن کی کیا پلاننگ ہے۔ دودھ میں دوا ملاتے ہی ملازمہ جو دوسروں کو کمرے میں دودھ دے کر آئی تھی اب فاریہ کا گلاس لیے بی جان کے کمرے میں آئی تو انہوں نے بتایا وہ اوپر اسٹڈی روم میں ہے، لہٰذا وہ فاریہ اور باسل کا گلاس لیے اوپر کی طرف آ گئی۔ باسل کو دودھ کا گلاس دے کر اسٹڈی میں آئی اور اس سے کہا، فاریہ بی بی آپ کو باسل صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر بظاہر تو فاریہ نے سر ہلا دیا، مگر اندر سے وہ اتنا ہی مضطرب بھی ہو گئی تھی۔ اپنا کام کر کے ملازمہ تو جا چکی تھی اور وہ دونوں جو اس سب سے انجان تھے، باسل بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ غصے میں گرم دودھ کا گلاس گٹا گٹ پی گیا۔ فاریہ کا بھی سوچ سوچ کے حلق خشک ہوا تو حلق تر کرنے کے واسطے اس نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ فاریہ دل میں خوف سموئے اسٹڈی سے نکلی، ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ باسل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور نمرا تو جیسے موقع کے انتظار میں ہی تھی۔ اس کے اندر جاتے ہی اس نے شور مچا کر سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ باسل اس دوا کے زیر اثر تھا، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ اس نے فاریہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا اور پھر باہر برپا شور سنا تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ فوراً آگے بڑھ کر دروازے کو لوک لگا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فاریہ نے پہلے بند دروازے کو اور پھر اس کے لڑکھڑاتے وجود کو دیکھ کر خوف سے آنکھیں پھیلاتے پوچھا۔ شش، خاموش رہو۔ وہ اسے دیوار سے لگائے اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور ایسے حال میں اس لڑکی کا اس کے پاس ہونا، اسے لگا وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے گا، مگر وہ اس کی معصومیت کو روندنے سے گریز برتتے ہوئے سختی سے آنکھیں موندے خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ فاریہ کے تو جیسے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب تو اس کی طبیعت میں بھی وہی بے چینی اود آئی تھی، بدن پسینے میں شرابور ہونے لگا اور وہ بے ساختہ ہی اس شخص سے لپٹ گئی، کیونکہ یہاں آتے ہوئے اس نے بھی دودھ پی لیا تھا۔ باہر دروازے پر ہوتی دستک اور شور، اندر ان دونوں کی عجیب حالت۔ آخر باہر کسی نے چابی سے دروازہ کھولا تو وہ اب بھی اس کے چوڑے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھتے بی جان کے ہاتھ بے ساختہ ہی لبوں پر آن ٹھہرے۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر اسے باسل سے جدا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کرنے لگا کہ باسل نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سر نفی میں ہلاتے انہیں روک گیا۔ فاریہ کا کوئی قصور نہیں، میں نے ہی سے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ آج بھی اس کی ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہویز نے فاریہ کی بجائے باسل کو تھپڑ رسید کیا اور پھر فاریہ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نیچے لے جانے لگے۔ توبہ توبہ، چھی چھی، ہمیں کیا پتا تھا یہاں رات کے اندھیرے میں ہماری ناک کے نیچے کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، نازو نے نخوت اور تن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ باسل ان کی بات پر لب بھینچ گیا، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بی جان کی سخت آواز پہ فی الوقت سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو فرش پہ بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے مسلسل وہ روتی جا رہی تھی۔ دادو، مجھے نہیں معلوم وہ سب کیسے ہوا، اور مجھے تو ملازمہ نے کہا تھا کہ باسل صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بار بار اپنی گواہی دے رہی تھی۔ بی جان نے باسل کو بلوایا۔ صبح شاور لینے کے بعد اس کے اعصاب جیسے نارمل ہوئے تھے، مگر درپیش صورتحال نے اس کے ڈھیلے اعصاب کو پھر سے تناؤ کا شکار کر دیا۔ میں نے ملازمہ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ ملازمہ کو بلوایا گیا۔ اب نمرا کی تو ہوائیاں اڑنے لگی کہ کہیں وہ سچ ہی نہ اگل دے۔ بی جان اس سے اکیلے میں بات کر رہی تھیں اور پھر ایک تھپڑ پڑنے پر ملازمہ نے ساری سچائی اگل دی۔ بی جان کا تو غصے سے برا حال تھا۔ وہ دونوں جو شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے، بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب انہیں قصوروار ہی سمجھ رہے تھے، جبکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ پھر ناشتے کی میز پر بی جان کے انکشاف پر سب حیران رہ گئے۔ یہ سب نمرا کی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نازو، بہتر ہوتا کہ تم دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی بیٹی پر دھیان دیتی۔ مریم کی بہن صبا پچھلی دفعہ آئی تھی تو ہم سے نمرا کا ہاتھ اپنے بیٹے نبیل کے لیے مانگ کر گئی تھی۔ ہم تب کوئی جواب نہیں دے پائے، مگر اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انہیں ہاں بولیں گے اور اسی ہفتے اسے رخصت کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ فاریہ اور باسل کا نکاح آج شام ہی ہوگا۔ ان دونوں کی نگاہیں ہی یکبار اٹھیں جس میں درد رقم تھا، مگر بی جان کی اگلی بات نے واضح کر دیا کہ یہ نکاح سزا کے طور پر نہیں ہو رہا
بلکہ انہیں آئندہ سازشوں سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں بچے بے قصور اور معصوم ہیں، بالکل پہلے کی طرح۔ اب کوئی انہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور آخر میں بی جان نے ساری سچائی سے پردہ چاک کیا تو جہاں نریز اور نازو کا سر شرمندگی سے جھک گیا، وہیں نمرا بھی سر جھکا گئی تھی کہ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر جہاں باسل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہیں فاریہ کی آنکھوں میں بھی تشکر بھری نمی اتری کہ اس کے کردار پر لگنے والا داغ وقت پہ ہی دھل گیا تھا۔ فاریہ بنت شہباز، آپ کا نکاح باسل خان ولد ارباز خان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس سے رضامندی لی۔ جی قبول ہے، اس نے دھڑکتے دل سے اقرار کیا تھا، جو آج صبح تک تو اس دشمن جاں کو بھی قصوروار سمجھ بیٹھی تھی، مگر اب بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ باسل کے قبول و ایجاب کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا تو سب کے چہروں پر مسکان بکھر گئی۔ نکاح کے بعد اس نے بی جان سے بات کر کے آج ہی رخصتی بھی لے لی تھی۔ وہ اب اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی، دھڑکنیں سرپٹ دوڑ رہی تھیں۔ وہ انگلیوں کو مسلتے ہوئے کل رات کے منظر کو سوچتے ہوئے خوفزدہ تھی کہ دروازے کی آہٹ پر سامنے دیکھا تو وہ دشمن جاں کھڑا تھا، جو اب دھیرے دھیرے اس کی سمت قدم بڑھا رہا تھا۔ ہر گزرتا پل اس کی جان ہوا کر رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر فاریہ کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ باسل نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور شیروانی اتار کر صوفے پہ رکھتے ہوئے ایک چٹتی نگاہ اپنی دلہن پر ڈالی، جس کی پلکوں میں واضح لرزش تھی۔ وہ اب اس کے سامنے آن بیٹھا اور فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے قریب آنے پر مزید کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے خاموش پا کر فاریہ نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا تو وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سے پلکوں کی جھالک گراتی نظروں کو جھکا گئی۔ ڈرو نہیں، اتنا سخت گیر انسان بھی نہیں ہوں جتنا سب مجھے سمجھتے ہیں۔ بہت محبت کرنے والا انسان ہوں۔ یقین نہیں تو آج آزما کے دیکھ لینا۔ باسل نے فاریہ کی نازک ہتھیلی کو تھامے اپنی جیب سے ڈبیا نکال کر اس میں سے خوبصورت گولڈ کی رنگ نکالتے اس کی انگلی میں پہناتے بات کا آغاز کیا تو اس کی بے باک گفتگو پر اس کے رخسار لال گلال ہوئے۔ اچھا ہوا کہ اس لڑکی کی اصلیت ہم سب پر وقت پہ ہی کھل گئی، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ لیکن تم مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھیں، لیکن اپنے رسم و رواجوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تم پر کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا اور ایک حد بندی قائم رکھی، مگر دل میں خواہش تھی کہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی ماں سے بات کروں تمہارے لیے۔ خیر، اب تو میں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پا لی ہے۔ تم آج میری دسترس میں ہو اور مکمل طور پر میری ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح مجھے پسند کرتی تھیں۔ بات کے آخر میں باسل نے شوخ لہجے میں سوال کرتے فاریہ کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اوپر اٹھایا تو وہ شرماتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ باسل کے نرم لہجے نے اس کے ڈر کو دور بھگا دیا تھا۔ وہ اب پہلے سے نارمل تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ آپ میں ایسا کیا ہے جو باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی آپ کو پاگل لگی؟ فاریہ نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ جانے من، ابھی کچھ ہی دیر میں جان جاؤ گی۔ میرا جنون اور محبت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور نہ کرتے تو کہنا۔ باسل ایک آنکھ فنک کرتا اس کے چہرے پر لالی بکھیرے اس پر سایہ فگن ہوا تو وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوبتی اس کی قربت میں گم ہونے لگی۔ دو پاکیزہ دلوں کی محبت امر ہوتی رات کو گواہ بنا چکی تھی۔ اگلے روز ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ فاریہ کے نانا ابو اور نانو بھی آئے تھے، جو اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ شادی کے تحفے کے طور پر پراپرٹی کے کاغذات بھی تھما گئے۔ بی جان بھی مطمئن تھیں، سب ہی خوش تھے۔ فاریہ کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے شہباز خان بھی آج بہت خوش تھے اور بیٹی سے معافی مانگتے آج اسے دل سے اپنا لیا تھا۔ نازو آج بھی کمرے میں بیٹھی بیٹی کے کیے پر سوگ منا رہی تھی۔ وہ رات کمرے میں آیا تو وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میری پیاری بیوی، یہ سب کیا ہے؟ اب میں آ گیا ہوں تو ان کتابوں کا یہاں کیا کام؟ باسل نے ابرو اٹھائے بیڈ پر بکھری کتابوں کی جانب اشارہ کرتے کہا تو فاریہ نے نظر کی نظر اس کی طرف دیکھا۔ کل میرا پیپر ہے، بہتر ہوگا آج کی رات آپ کاؤچ پر آرام فرمائیں۔ اور وہ پھر سے کتاب میں سر دیے مسکراہٹ دبا گئی۔ اگر محبت کے امتحان میں سرخرو ہو گئے ہیں تو تم ان امتحانات میں بھی پاس ہو جاؤ گی۔ فکر نہ کرو میری جان، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ تم میری ہو اور آج اس حقیقت میں کھل کے جینے میں میرا ساتھ دو۔ وہ کتابوں کو بہت آرام سے پرے ہٹاتا وہاں اپنی جگہ بنائے، مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا تو وہ بھی ہر امتحان کو بھلائے خود سپردگی کے عالم میں پور پور اس کی محبت کی بارش میں نہانے لگی تھی۔
تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔